السلام علیکم۔ آج ہم سورۃ ملک کی تلاوت کریں گے، پڑھیں گے، سیکھیں گے، سمجھیں گے اور سکھائیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو سب پر مہربان ہے، بہت مہربان۔ تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر۔ بڑی شان ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں ساری بادشاہی ہے اور وہ ہر چیز پر پوری طرح قادر ہے۔ الذی خلق الموت والحیاۃ لیبلوکم ایکم احسن عملا وہو العزیز الغفور۔ جس نے موت زندگی اس لیے پیدا کی تاکہ وہ تمہیں آزمائے کہ تم میں سے کون عمل میں زیادہ بہتر ہے، اور وہی ہے جو مکمل اقتدار کا مالک اور بہت بخشنے والا ہے۔ الذی خلق سبع سماوات طباقا ما تری فی خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل تری من فطور۔ جس نے 7 آسمان اوپر تلے پیدا کیے، تم خدائے رحمان کی تخلیق میں کوئی فرق نہیں کر پاؤ گے۔ اب پھر سے نظر دوڑا کر دیکھو، کیا تمہیں کوئی رکنا نظر آیا؟ ثم ارجع البصر کرتین ينقلب الیک البصر خاسئا وہو حسیر۔ پھر بار بار نظر دوڑاؤ، نتیجہ یہی ہوگا کہ نظر تھک ہار کر تمہارے پاس نامراد لوٹ آئے گی۔ وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِلشَّيَاطِينِ وَأَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابَ السَّعِيرِ۔ اور ہم نے قریب والے آسمان کو روشن چراغوں سے سجا رکھا ہے۔ ہم نے قریب والے آسمان کو روشن چراغوں سے سجا رکھا ہے اور ان کو شیطانوں پر پتھر برسانے کا بھی ذریعہ بنایا ہے، اور ان کے لیے دہکتی آگ کا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ وَلِلَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ۔ اور جن لوگوں نے اپنے پروردگار سے کفر کا معاملہ کیا ہے، ان کے لیے جہنم کا عذاب ہے اور بہت برا ٹھکانہ ہے۔ اِذَا أُلْقُوا فِيهَا سَمِعُوا لَهَا شَهِيقًا وَهِيَ تَفُورُ۔ جب وہ اس میں ڈالے جائیں گے تو اس کے دہاڑنے کی آواز سنیں گے اور وہ جوش مارتی ہوگی۔ تَكَادُ تَمَيَّزُ مِنَ الْغَيْظِ كُلَّمَا أُلْقِيَ فِيهَا فَوْجٌ سَأَلَهُمْ خَزَنَتُوهَا أَلَمْ يَأْتِكُمْ نَذِيرٌ۔ ایسا لگے گا جیسے وہ غصے سے پھٹ پڑے گی۔ جب بھی اس میں کافروں کا کوئی گروہ پھینکا جائے گا تو اس کے محافظ اس سے پوچھیں گے کہ کیا تمہارے پاس کوئی خبردار کرنے والا نہیں آیا تھا؟ قَالُوا بَلَىٰ قَدْ جَاءَنَا نَذِيرٌ وَكَذَّبْنَا وَقُلْنَا مَا نَزَّلَ اللَّهُ مِن شَيْءٍ إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا فِي ضَلَالٍ كَبِيرٍ۔ وہ کہیں گے، ہاں بے شک ہمارے پاس خبردار کرنے والا آیا تھا، مگر ہم نے اسے جھٹلا دیا اور کہا کہ اللہ نے کچھ نازل نہیں کیا، تمہاری حقیقت اس کے سوا کچھ نہیں کہ تم بڑی بھاری گمراہی میں پڑے ہوئے ہو۔ وَقَالُوا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ أَوْ نَعْقِلُ مَا كُنَّا فِي أَصْحَابِ السَّعِيرِ۔ وہ کہیں گے کہ اگر ہم سن لیا کرتے اور سمجھ سے کام لیا کرتے تو آج دوزخ والوں میں شامل نہ ہوتے۔ فَاعْتَرَفُوا بِذَنبِهِمْ فَسُحْقًا لِأَصْحَابِ السَّعِيرِ۔ اسی طرح وہ اپنے گناہ کا خود اعتراف کر لیں گے، غرض پھٹکار ہے دوزخ والوں پر۔ إِنَّ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُم بِالْغَيْبِ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ كَبِيرٌ۔ اور اس کے برخلاف جو لوگ بن دیکھے پر پروردگار سے ڈرتے ہیں، اور ان کے لیے بخشش، بے شک مغفرت اور بڑا اجر ہے۔ وَأَسِرُّوا قَوْلَكُمْ وَاجْهَرُوا بِهِ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ۔ اور تم اپنی بات چھپا کر کرو یا زور سے کرو، سب اسی کے علم میں ہے، کیونکہ وہ دلوں تک کی بات کا پورا علم رکھنے والا ہے۔ أَلَا يَعْلَمُ مَا خَلَقَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ۔ بھلا جس نے پیدا کیا وہی نہ جانے، جبکہ وہ بہت باریک بین مکمل طور پر باخبر ہے۔ صدق اللہ العظیم۔ جزاک اللہ العظیم۔ سورۃ ملک میں ہمیں بہترین بات یہ بتائی ہے کہ ہمیں غور و فکر کر لینا چاہیے، ہمیں باتیں سن لینی چاہیے، حدیثیں پڑھ لینی چاہیے، سننی چاہیے۔ قرآن مجید کو غور و فکر کے ساتھ پڑھنا چاہیے، اس کے ترجمے کے ساتھ، تفسیر کے ساتھ، اور
اس کی حقیقت کے ساتھ جو کچھ اس میں بیان کیا گیا ہے اللہ تعالیٰ نے، اس کو پڑھیں، سیکھیں، سمجھیں۔ کل کو جو پچھتانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ کل کو ہم یہ کہہ سکیں گے کہ ہم غور و فکر اگر کر لیتے تو سب سے زیادہ فائدہ ہمارا ہی تھا۔ اور جبکہ اللہ تعالیٰ تمہیں خود موقع دیتا ہے سنورنے کا، سمجھنے کا، تو صبرو، سمجھو۔ تمہارے سامنے اسلامک ویڈیوز بھی آتی ہیں، تمہارے سامنے احادیث بھی آتی ہیں، تمہارے سامنے قرآن بھی آتا ہے۔ یہ موبائل جو تم اس میں جکڑ گئے ہو، یہ موبائل جس سے تم ہٹ نہیں سکتے، زندگی کا حصہ ایک قسم کا اتنا ضروری بن چکا ہے، یہ ہر کسی کو ڈسٹریکٹ کر رہا ہے اپنے راستوں سے، اپنی منزلوں سے۔ تم سوچ بھی نہیں سکتے یہ کیا ہو رہا ہے تمہارے ساتھ۔ تم اس موبائل کے ذریعے اگر تم کرنا چاہو تو بہت کچھ کر سکتے ہو۔ تم اسلام کے لحاظ سے اس کی احادیث سن سکتے ہو، اس کے ذریعے تبلیغ کی کچھ باتیں سن سکتے ہو، اس کے ذریعے تم قرآن سن سکتے ہو، اس کے ذریعے تم بہت کچھ کر سکتے ہو۔ اس لیے اپنے آپ کو پہچانو، صرف اسی پر ضائع نہ کرو ٹائم۔ اس کے ذریعے قرآن بھی پڑھا جا سکتا ہے، اس کے ذریعے احادیث بھی پڑھی جا سکتی ہے، اس کے ذریعے تفسیر بھی پڑھی جا سکتی ہے، اس کے ذریعے تم دین اور دنیا کی باتیں بھی سمجھ سکتے ہو۔ یہ بہت اہم ہے تمہارے لیے بھی اور تمہاری زندگی کے لیے بھی۔ لیکن قرآن مجید کو اگر تم سمجھ لیا تو وہ تمہاری دنیا کے لیے بہتر ہے اور آخرت کے لیے بھی۔ اور اللہ تعالیٰ نے کہا ہے مجھ سے بخشش مانگو، میں بخشنے والا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ تم مجھ سے ڈرتے رہو، میں تمہارے لیے بہترین اجر کا سبب بنوں گا۔ واقعی بات ہے کہ ہم جب یہ سوچتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہماری ہر بات سے باخبر ہے، یہ بات خود ہمارے ذہنوں میں آتی ہے۔ جو ہمیں پیدا کر سکتا ہے تو وہ کیا ہماری باتوں سے باخبر نہیں ہو سکتا؟ ہو سکتا ہے، یقیناً ہو سکتا ہے۔ یہ ہمارے ذہنوں میں یہ بات ہے، ہمارے دماغ میں ہے۔ ابھی دماغ کا صرف 5% حصہ ہمارا چل رہا ہے۔ اگر ہمارا دماغ تیز چلنا شروع ہو جائے، 5 سے 10، 20، 15، 44 یہ سب کرنا شروع ہو جائے تو ہم غور و فکر کے کافی آگے نکل جائیں۔ اس لیے ہمیں اپنے دماغ کو سست نہیں کرنا، ہمیں اپنے دماغ کو غور و فکر کی طرف لے کے جانا ہے، سوال اور جواب کی طرف لے کے جانا ہے، اپنا اور اللہ تعالیٰ کا معاملہ رکھ کے ان کو لے کے آگے چلنا ہے، تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے کیوں بھیجا ہے، تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ ہم اس دنیا میں کیوں آئے ہیں۔ یہ سورۃ ملک تم روز رات کو پڑھو، تمہارے لیے بخشش کا ذریعہ ہے۔ صرف ایک سورت بھی تمہارے لیے بخشش کا ذریعہ بن سکتی ہے۔ تم سونے سے پہلے سورۃ ملک پڑھ کے سو جاؤ، تمہیں جس طرح کی سکون کی نیند آتی ہے تم امیجن بھی نہیں کر سکتے۔ تم اس قرآن کی عادت جب تم بنا لیتے ہو تمہیں اس کے بغیر سکون نہیں آئے گا۔ پھر جب تم نماز کی عادت بنا لیتے ہو تمہیں اس کے بغیر بھی سکون نہیں آئے گا۔ جب تم روزے کی عادت بنا لیتے ہو تمہارا ایک بھی روزہ چھوڑنے کو دل نہیں کرے گا۔ جب تم اللہ تعالیٰ کے احکام کی عادت بنا لو گے، سچ بولو گے، ہر کام اپنی دیانتداری سے کرو گے، ہر کام اپنی امانتداری سے کرو گے، ہر بات پر صبر و جمیل سے ہی کام لو گے، ہمت سے کام لو گے، اور اس بات کا یقین رکھو کہ جو اللہ تعالیٰ جو بھی کریں گے بہترین کریں گے۔ اللہ تعالیٰ جو بھی کریں گے بہترین کریں گے، کیونکہ وہ بریک بین ہے اور مکمل طور پر باخبر ہے۔ چلیں ملتے ہیں آنے والی نیکسٹ ویڈیو پہ، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا، اور میرے آنے والی اگلی ویڈیو آپ تک پہنچ جائے اس لیے آپ کو چاہیے کہ آپ میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور فالو بھی کر لیجئے گا، لائک بھی کر لیجئے، تاکہ میری آنے والی ہر ویڈیو آپ تک پہنچ جائیں اور آپ میرے ساتھ قرآن مجید کی تلاوت کر سکیں، پڑھ سکیں، سیکھ سکیں اور سمجھا سکیں۔ اللہ حافظ، خیال رکھیے گا سب۔